احباب گرامی، اکثر مؤرخین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر ولادت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، اور اسی نسبت سے پوری دنیا کے اندر بالعموم اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس مہینے کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے، اور ہر جگہ پہ لوگ اپنے مختلف طریقوں سے نبی کریم علیہ السلام سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ ان کا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں ہے۔ احباب گرامی، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اس مہینے کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ سیرت النبی کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، لوگ بڑے زور و شور سے نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کی خاطر آپ کی سیرت کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا یہ صرف مسلمان نہیں کرتے، صرف مسلمان نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ شان، مقام، مرتبہ، عزت عطا فرمائی ہے کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ یہودی بھی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، عیسائی بھی میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح کوئی سکھ ہے تو وہ بھی بیان کرتا ہے، کوئی ہندو ہے تو وہ بھی میرے نبی کی سیرت کو ماننے سے انکار نہیں کرتا بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ ایچ ایک یہودی ہے جس نے ایک کتاب لکھی، دنیا کی 100 عظیم شخصیات، اس میں سب سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ کرتا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے۔ عیسائی بھی آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، تورات کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے، اور اسی طرح انجیل کے اندر بھی آپ کا ذکر موجود ہے، آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک سکھ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، ایسی سیرت بیان کی اس کتاب کے اندر کہ مسلمانوں نے بھی شاید بیان نہیں کی ہوگی۔ ہندو پنڈتوں کے بیانات بھی موجود ہیں نبی کریم علیہ السلام کی شان کے اندر۔ لیکن کیا صرف نبی کی سیرت کو بیان کر دینا یہ کافی ہے؟ اور سیرت کے جلسوں میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ صرف نبی کریم علیہ السلام کا حسن، آپ کی خوبصورتی۔ اس چیز کا کوئی انکار نہیں ہے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل، خوبصورت اللہ نے نہیں بنایا، پیدا نہیں کیا۔ ہم آپ کے حسن کا انکار نہیں کرتے، نہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن کیا میرے اور آپ کے پیغمبر کی زندگی کا نچوڑ صرف آپ کا حسن ہے؟ کیا اتنے لوگ جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، جوک در جوک مسلمان ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ بہت ہی کم عرصے میں پورا کا پورا جزیرۃ العرب اسلام کا گہوارہ بن گیا؟ یہ جو لوگوں کا اسلام قبول کرنا تھا، یہ صرف آپ کے حسن کو دیکھ کر تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ آج میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کو سارے بیان کرتے ہیں، جس مکتبہ فکر سے مرضی کوئی تعلق رکھتا ہو وہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اور اس میں صرف حسن پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور ہم سنتے ہیں، سیرت سنتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں سیرت کو سننا، لیکن یہاں آج میں جو دعوت لے کر آیا ہوں، جو پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، جو درد دل رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم صرف نبی علیہ السلام کی سیرت کو سننا گوارا کرتے ہیں، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، جبکہ سیرت ماننے سے نفرت ہے ہمیں۔ شاید آپ کو یہ بات میری تھوڑی عجیب لگے کہ ہم تو نبی سے بڑی محبت کرنے والے، صدقے واری جانے والے، عشق پیار کے دعوے کرنے والے، اپنے گھروں کو ربیع الاول میں سجانے والے، جلسے جلوسوں میں شرکت کرنے والے، بھلا ہم کیسے نبی کی سیرت سے نفرت کرنے والے ہو گئے؟ آئیے ذرا دو چار پہلو، دو چار باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، وقت کی قلت ہے، اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو لے لیتے ہیں، کلمہ توحید، کلمہ شہادت کے بعد سب سے
پہلا فریضہ نماز کا فریضہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی میں جب سے اللہ نے نماز کو فرض کیا ایک نماز کو نہیں چھوڑا، ایک نماز بھی ترک نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر کو بے چینی ہوتی ہے، بد اطمینانی ہوتی ہے، آپ بے سکون ہوتے ہیں، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، آپ حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں اے بلال اذان دیجئے، ارحنا بہا، ہمیں اذان کے ساتھ راحت پہنچائیے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے تو نماز کے ساتھ پریشانی آتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، دکھ کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ڈپریشن کا علاج نماز سے کرتے ہیں، اپنی پریشانی کا علاج، بے سکونی کا علاج آپ نماز سے کرتے ہیں۔ یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، آپ کا چین اور قرار تھا۔ میرے پیغمبر کو نماز اتنی پسند تھی، نماز سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی طائف کے اندر گئے، لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، نبی نے بد دعا نہیں کی، برا بھلا نہیں کہا، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا، آئیے ذرا غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی کریم علیہ السلام خندق کی کھدائی میں، اور اسی طرح کفار سارے چڑھ آئے ہیں، مکہ کے کافر سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے سارے لوگوں کو لے کر نبی کریم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے مدینہ پر چڑھ دوڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دفاع کے لیے خندق کو کھودا ہے، وہاں دفاع میں اتنے مصروف ہو گئے، آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ کے نبی محمد کریم علیہ السلام کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو گئی، میری نماز قضا ہو گئی۔ نماز چھوڑی نہیں، پھر اللہ کے نبی نے مغرب سے پہلے اس نماز کو پڑھا، پھر بعد میں مغرب کی نماز کو ادا کیا۔ اتنی محبت ہے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے۔ یہ آپ کی سیرت ہے، یہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی زندگی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں کائنات کے لوگوں تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہے سیرت میرے اور آپ کے پیغمبر کی، یہ زندگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آج میرے اندر بھی نماز کی اتنی تڑپ ہے، اتنی جستجو ہے جتنی میرے اور میرے پیغمبر کے اندر تھی، نبی کریم علیہ السلام کے اندر تھی۔ کیا آج میرے دل میں نماز کے لیے اتنی محبت ہے جتنی اللہ کے نبی کرتے تھے نماز سے محبت؟ کیا آج مجھے بھی، میری بھی آنکھوں کو ٹھنڈک نماز سے ملتی ہے، میرے دل کو چین نماز سے ملتا ہے؟ اللہ کے نبی مکہ کے اندر ہیں، آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں، آپ کو روکا جاتا ہے، آپ پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ بیت اللہ میں نہیں آ سکتے، بیت اللہ میں چلے جاتے ہیں، آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور کبھی وہ بدبخت اٹھا کر جانور کی اوجڑی میرے اور آپ کے پیغمبر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، آپ پر پابندیاں ہیں، اس کے باوجود میرے اور آپ کے نبی بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے، آج مجھے نماز سے کس نے روکا؟ جب اذان ہوتی ہے، اذان سن کر میں مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ کون سی چیز مجھے روک لیتی ہے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، کس نے روکا آج مجھے؟ حکومت پابندی لگاتی ہے۔ نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ آپ پر پابندیاں ہیں، اس کے باوجود مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آج میں تو آزاد ہوں اذان سن کر اس کا جواب دینے کے لیے، لیکن مجھے پھر کون سی چیز روکتی ہے نبی کی سیرت کو ماننے سے، اس کو اپنانے سے؟ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے اللہ کے نبی، اے نبی حکم دے دیجئے کن کو؟ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو، کہ جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو چادروں سے ڈھانپ کر باہر نکلا کریں، پردہ کر کے باہر نکلا کریں۔ حضرات گرامی، یہ حکم اللہ نے کن کو دیا؟
کائنات کی پاک باز خواتین، اللہ کے نبی کی بیویاں، امہات المؤمنین، جن کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان خود رب قرآن میں کرتا ہے، اور کائنات کی پاک عورتیں، نبی کی بیٹیاں اور صحابہ اکرام کی بیویاں، کیا آج کی خواتین کا ایمان ان سے بڑھ کر ہے؟ ایمان سے بتائیے، آج کی ہماری خواتین کا ایمان اللہ کے نبی کی بیویوں سے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں سے، صحابہ اکرام کی بیویوں سے بڑھ کر ہے؟ نہیں۔ کہ آج ان کی آنکھوں کی شرم و حیا اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، آپ کی بیٹیوں سے، صحابہ اکرام کی بیویوں سے، صحابیات سے بڑھ کر ہے؟ نہیں۔ لیکن جب پردے کی بات کی جاتی ہے کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ان کے تحفظ کے لیے ہے، ان کے دفاع کے لیے ہے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے، تو ہم دیکھتے ہیں عورتیں سڑکوں پر نکل آتی ہیں، وہ کہتی ہیں اسلام تو ہمیں قید کرتا ہے، اسلام ہمیں پابند کر دیتا ہے۔ پردہ تو قید ہے، پردہ تو پابندی ہے، یہ عورت کی آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے، پردہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اپنے حقوق کے لیے وہ سڑکوں پہ نکل آتی ہیں، اور جناب آج ہم دیکھ لیں مغرب کی نکالی میں، کفار کی نکالی میں، آج ہمارے مردوں کا، ہماری عورتوں کا لباس کس طرح کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، باریک سے باریک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ پردے کی تعلیم دیتے تھے، آپ نے پردے کا حکم دیا۔ اگر واقعی اللہ کے نبی سے محبت ہے تو پھر گھر میں پردہ ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں غیر محرم اس کا داخلہ، اور اگر وہ داخل ہو بھی تو آپ کی خواتین پردہ کرنے والی ہوں، باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں۔ عورت کو اللہ نے ساری کی ساری پردہ بنایا ہے غیر محرم کے لیے، اس کے ہاتھ بھی پردہ ہیں، اس کے پاؤں بھی پردہ ہیں، اس کا چہرہ بھی پردہ ہے، سارے کا سارا اس کا جسم بھی پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غیر محرم کے لیے یہ ساری چیزیں چھپانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر آج کی عورت وہ زیب و تن کر کے، نمود و نمائش کر کے، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کے، اور جناب تنگ لباس پہن کر کے، تھوڑا لباس پہن کے باہر نکلے گی، اور وہ اوپر سے اس کا شوہر، اس کا خامد، اس کا بھائی، اس کا باپ یہ دعویٰ بھی کرے میں محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ سے بڑی عقیدت رکھنے والا ہوں، اور اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی یہ صورتحال ہو، خاک اللہ کے نبی سے محبت ہے، نبی کی سیرت کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اس سے تجھے نفرت ہے، اور تو کہتا ہے یہ تو پابندیاں ہیں، یہ تو جکڑ بندیاں ہیں، یہ عورت کی آزادی کے خلاف باتیں ہیں۔ جب ایسی باتیں کی جائیں معاشرے میں، خواتین و مرد حضرات یہ باتیں کرنے والے ہوں، اور اوپر سے دعویٰ ہو نبی سے محبت کا، تو یا تو تیرا دعویٰ غلط ہے، تیرا دعویٰ درست نہیں ہے، یا تو پھر اپنے اس دعوے کے اندر اس کا جو دعوے کا جو تقاضا ہے اس کے اندر پورا نہیں اتر رہا۔ نبی سے محبت اور عقیدت تیرے دل میں نہیں ہے۔ اگر نبی کی محبت ہوتی تو نبی کی بات بھی مانتا، نبی کا حکم بھی مانتا۔ آئیے ذرا اس سے آگے چلتے ہیں۔ آج ہمارا پورے کا پورا نظام معیشت وہ کس کے اوپر کھڑا ہے؟ آج ہمارے بینک کس کے اوپر چل رہے ہیں؟ سارے کا سارا سودی نظام، سودی معیشت، کفار کا دیا ہوا نظام، آج ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ مان لیا بینک والے تو سود دیتے ہیں، یہ تو حکومت کی طرف سے نافذ کیا گیا ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، ہم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لینی ہو تو وہ بھی ہم سود پہ لیتے ہیں، سود کے بغیر نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے بینکوں کے معاملات، حکومت کے معاملات ہیں، وہ سود کرتے رہیں، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن میں اپنی ذاتی زندگی کا تو مکلف ہوں نا، اپنے معاملات کا تو مکلف ہوں نا، کہ میں اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں سود سے بچ جاؤں، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو حرام کھانے سے، سود کھانے سے بچا لوں۔ شریعت کیا کہتی ہے سود کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتے ہیں، لوگو اگر تم سود سے باز نہ آئے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
پھر اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ کھلا اعلان جنگ ہے۔ بتائیے مجھے کون سی مجبوری ہے ایسی جس میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جائز ہو؟ کون سا ایسا کام ہے جس کو کرنے کے لیے انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے لگ جائے اور اس کی اجازت مل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ جائز ہے، تیری مجبوری بڑی ہے؟ غور کیجئے اس بات کے اوپر۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 سے زائد درجے ہیں، اور فرمایا کہ اس کا سب سے چھوٹا درجہ اس کا گناہ کتنا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر، والعیاذ باللہ۔ اور یہ کتنی بڑی بدکاری ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد اور کافر ہو جاتا ہے یہ بدکاری کرنے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور سب سے کمتر شاخ کا گناہ کتنا ہے؟ ماں سے بدکاری کرنے کے برابر، جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بتائیے اس سے جو بڑی شاخیں ہیں سود کی، ان کا کتنا گناہ ہوگا؟ لیکن آج ہمارا سارے کا سارا معاشرہ سودی نظام، سودی معیشت کے اندر اور اس گند کے اندر لتھڑا ہوا ہے۔ ہم بری طرح اس میں جو ہے وہ گر چکے ہیں، اس نظام کے اندر اور ان سارے معاملات کے اندر، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کے عشق واری بھی جاتے ہیں، اور نبی کے اوپر محبت بھی ہے، دعوے بھی بڑے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت کو ماننے سے نفرت ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولوی صاحب مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بندے کی زندگی بھی گزارنی ہے، نہیں رہا گیا، فلاں مجبوری ہے، کاروبار ختم ہو گیا تھا، اب گزارا کیسے کرتا، یہ کیسے ہوتا، وہ کیسے ہوتا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کوئی ایسی مجبوری بتائیں جس میں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ جائز ہو۔ اتنا بڑا گناہ، اتنی کبھی حرکت، اور آج ہم نے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لینی ہو تو قسطوں پہ لیتے ہیں، اور وہ بھی ظالم۔ آپ نہیں دے سکتے، آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، ایک بندے کے پاس جا رہا ہے سال کے لیے، 2 سال کے لیے، آپ کے پاس استعداد نہیں ہے تو نہ دیا۔ شریعت کس چیز پہ ابھارتی ہے؟ شریعت قرض حسنہ کے اوپر ابھارتی ہے کہ لوگوں کو قرض دو لیکن اس کے اوپر اضافی ایک پیسہ بھی نہ لو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، جب تک اس نے مہلت دی ہے قرض کی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے جتنے پیسے اس نے قرض کے طور پہ دیے ہیں بطور صدقہ ثواب لکھتے رہتے ہیں، اور اگر مہلت کا وقت آ گیا، مدت پوری ہوگی، پھر بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیچارہ پورے نہیں کر پایا، اسلام کہتا ہے اس کو مزید مہلت دے دو، اور اگر تم مزید مہلت دیتے ہو تو جتنا تم نے قرضہ دیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں دوہرے صدقے کا ثواب لکھتا رہے گا۔ اسلام تو اس کی ترغیب دیتا ہے، لیکن آج ہمارا سارے کے سارے معاملات وہ قسطوں کے اوپر چلتے ہیں۔ اب آپ صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، بات کو ختم بھی کرتا ہوں۔ ایک بندہ کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے، بندہ مجبور ہے بیچارہ، اس کو ضرورت ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے 1 لاکھ قرض دے دو، میں آپ کو سال کے بعد واپس کر دوں گا، یا سال کی قسطیں بنا لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو واپس کرتا رہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لے لو، قرض مل جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میرا پیسہ 1 لاکھ روپے پورا سال تمہارے پاس رہے گا، میں واپسی پہ 1,20,000 لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے یا بزنس ہے؟ سود ہے نا، اس کو تو سارے سود مانتے ہیں کہ پیسے کے اوپر زائد پیسہ لینا سود ہو گیا، لیکن میں ہلا کر لیتا ہوں۔ آج ہم تو ہیلو بہانے کے اوپر چل رہے ہیں نا، کہ کسی طرح شریعت کے احکام کو ٹال دیا جائے ہیلو بہانے کے ذریعے۔ میں پیسے نہیں دیتا، میں کہتا ہوں یار تجھے فریج کی ضرورت ہے تو میں فریج دے دیتا ہوں، سال کے بعد تجھے مجھے قسطوں میں پیسے دے دینا، ابھی اس کا ریٹ 70,000 روپے ہے بالفرض، آپ 80,000 میں لے جائیں، قسطوں میں سکون کے ساتھ آرام اور سہولت والی قسطوں میں پیسے دیتے رہیں، قسطیں ہم طے کر لیتے ہیں۔
اب وہ چیز جو 70,000 کی تھی، پیسہ دینے کی بجائے اس نے وہ چیز خرید کر دے دی اور یہ چیز خود اسے بیچ دی 70,000 کی۔ آج پوری مارکیٹ میں نقد اس کی قیمت 70,000 روپے ہے، یہ 80,000 کیوں لیتا ہے؟ کس لیے؟ صرف یہ کہ میرا پیسہ اس کے پاس ہے، یہ مہلت جو اسے دی ہے اس مہلت کے اوپر زائد پیسے لے رہا ہے۔ اگر پیسے کے اوپر پیسہ لے تو سود ہو گیا، چیز دے کر لے تو پھر سود نہیں ہے، پھر سارے کہتے ہیں یہ کاروبار ہو گیا، یہ تجارت ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا، کہ فرمایا جو ایک بیع کے اندر 2 بیع کرتا ہے، ایک ہی سودے میں 2 سودے کرتا ہے، اس کے لیے کم ریٹ والا جائز ہے، وگرنہ سود ہے۔ کم ریٹ کیا ہے؟ نقد ریٹ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے یقیناً وہ کم ریٹ ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہے؟ قسطوں کی وجہ سے زیادہ جو لے رہا ہے، نبی فرماتے ہیں زیادہ لینا سود ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں، یہ تجارت ہے، یہ معیشت ہے، یہ تو کاروبار ہو گیا میرا۔ آج ہمارا سارا معاشرہ اسی سود کے اوپر لگا ہو۔ گزارا کر لے یار، جس طرح پہلے دن گزر گئے باقی دن گزار لے، تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کر لے پیسے، لیکن سود کی طرف نہ جائے۔ اللہ کی طرف یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے، یہ حرام ہے جو آپ اپنی اولاد کو کھلائیں گے، خود کھائیں گے، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر بے برکتیاں آ جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اتنی آمدن ہے پتہ نہیں چلتا کہاں جاتی ہے، بس آتی ہے چلی جاتی ہے، کوئی بچت نہیں ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب سود کھاؤ گے، حرام کھاؤ گے، بچوں کو کھلاؤ گے، اولاد بھی نافرمان ہوگی، بات نہیں مانے گی، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہوگی، ساری زندگی حرام کھلاتے رہے انہیں، وہ آپ کا فرما بردار کیسے ہو جائے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والی حرام کھانے والی اولاد کیسے ہوگی؟ امام بخاری ایسے نہیں بنتے۔ امام بخاری کے والد کہتے تھے اللہ کی قسم میں نے 1 روپیہ بھی حرام کا تجھے نہیں کھلایا۔ تو احباب گرامی، اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج نبی کریم علیہ السلام کی سیرت تو ہم سنتے ہیں، جلسوں کے اندر بڑی شرکت کرتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت پہ چلنا کس نے ہے؟ نبی کی سیرت کو ماننا کس نے ہے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنانا اور گزارنا کس نے ہے؟ اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں فضائل کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ ہم عملی طور پہ بہت پیچھے ہو چکے ہیں اور بہت پستیوں میں گر چکے ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی ہم بہت پیچھے، ہماری اخلاقیات بہت گر چکی ہیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی، آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم یہ عہد کریں کہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں گے اور کوشش کریں گے اپنی زندگی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی طرح گزاریں، آپ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی اسوہ، آپ کی سیرت کو اپنانے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاكم الله خيرا۔